इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तान को अमीर मुल्क बनाऊंगा। एक अमरीकी साजिश का हिस्सा बन के एक 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया। इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है समा स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त सियासी जंग का माहौल बना हुआ है। एक तरफ शेख रशीद साहब हैं जो खूनी लॉन्ग मार्च का पैगाम दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ है राना सनाउल्लाह जो ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने अपना बयान वापस ना लिया, यानी शेख रशीद ने अपना बयान वापस ना लिया, तो घर से उन्हें निकलने नहीं दूंगा। जिस तरफ मुल्क की सियासत निकल चुकी है, क्या ये मुल्क के मफाद में है? इस वक्त मुल्क के लिए सबसे बड़ा मसला कमज़ोर मईशत का है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है और बेरोज़गारी में बेइंतहा इजाफा हो रहा है। इमरान खान साहब हर जलसे में हुकूमत को इम्पोर्टेड का ताना तो दे रहे थे, मगर अब उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि जब से ये हुकूमत आई है, यानी मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, ये PDM की हुकूमत आई है, तो महंगाई इसने आसमान पर पहुँचा दी है। क्या बढ़ती हुई सियासी मुहाज़राई के मुल्की मईशत पर गहरे असरात पड़ सकते हैं? क्योंकि हुकूमत तो बदल गई है नाज़रीन, मगर कशीदा सियासी सूरत हाल और गैर यकीनी हालात की वजह से आवाम की ज़िंदगियों में हकीकी तब्दीली फिर भी ताहाल नहीं आ सकी है। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज ISPR की जानिब से बयान भी जारी किया गया है, जिसमें मुसल्लह अफवाज को सियासत में घसीटने की कोशिश की जा रही है। ये कहा गया है, तवक्को है कि सब कानून की पासदारी करेंगे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में अफवाज पाकिस्तान को सियासी गुफ्तगू से दूर रखा जाए, मुसल्लह अफवाज को गैर कानूनी और गैर अखलाकी अमल में शामिल करना सख्ती से मना है, फ़ौज की आला क़यादत पर बराह रास्त और मुख्तलिफ हवालों से बातें की जा रही हैं। बाज़ सियासी क़यादत मुसल्लह अफवाज और क़यादत के हवाले से ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं। गैर मुसद्दिक़ा इश्तियाल अंगेज़ बयानात देना इंतहाई नुकसानदेह है, इससे गुरेज किया जाए, बाकायदा ये ISPR की जानिब से आज कहा गया है। तो मेहमानों से आपका तारुफ़ करा दूँ, हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से आलिया हमज़ा साहिबा, जबकि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करेंगे हैदर ज़मान कुरैशी साहब, और हमारा साथ देंगे सीनियर तज़कियाकार हैदर वहीद साहब भी। प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आलिया हमज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। आलिया हमज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि जिस तरह से आज ISPR की जानिब से भी एक बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए, किरदार कुशी की मुहिम बाकायदा कुछ लोगों की जानिब से चलाई जा रही है, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, वो मुल्क के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब अमूमन सियासी बयानात देते हैं, पहले वो कहते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, फिर वो उन्होंने थोड़ा सा इसके अंदर वक्फा लिया, फिर अब दोबारा से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि न्यूट्रल जानवर होता है। आखिर अपने बयानात में वो किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फैसल। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज DG ISPR की वार्निंग आ गई। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला नजम सेठी, हामिद मीर, मोहसिन दावर, मरियम नवाज फ़ौज को गालियाँ देना बंद कर देंगे और हम अनकरीब इनको जो है ना सुलाखों के पीछे देखेंगे। अब ज़रा मैं इनकी आपको याद करा दूँ और इस अवाम को भी याद करा दूँ। वैसे तो कहते हैं ना याद माजी अजाब है यारब, तो आपको मैं इनकी स्टेटमेंट ज़रा, मरियम नवाज, ये जो गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये मरियम नवाज की स्टेटमेंट है, भेजे उसको सलाखों के पीछे। नवाज शरीफ, जनरल कमर जावेद बाजवा, ये सारा गन तुम्हारा फैलाया है, बुलाए उस भगोड़े को, डालें उसको सलाखों के पीछे। या आसिफ अली जरदारी, आज जो रिजीम चेंज करने में जो 3 स्टूजेस में सबसे आगे है, जिस जनरल की नौकरी 3 साल की हो, उसकी क्या मजाल है कि वो मुझे बताए मैं इनकी ईंट से ईंट बचा दूंगा। पकड़े उनको, डालें सलाखों के पीछे। आज आपका जो इस वक्त बैठा हुआ है वहां पर वजीर दिफा, यानी वजीर दिफा ये कहते हैं कि इस फौज ने 48 हारा, 65 हारा, 71 हारा, 98 हारा। पूछा आपने कभी इनसे? और उसके अलावा उनकी जो स्टेटमेंट है कि जी ये तो, लेकिन ये तो आलिया हमज़ा साहिबा सारी पुरानी बातें हैं ना, इससे ज्यादा बातें तो इमरान खान साहब ने की हुई हैं। फैसल साहब, अच्छा फवाद, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आलिया हमज़ा साहिबा जरा तस्वीर कर लें। मैं फवाद ज़ैदी आपसे अर्ज कर रहा हूँ, फवाद मैं बात कर रहा हूँ। एक सेकंड फवाद
जी फवाद साहब, एक सेकंड हौसले से, फिर आ जाए परवेज रशीद के ऊपर, पाकिस्तान को खराब करिए, जनरल ठीक करें नवाज शरीफ, फिर आप आ जाए इन्हीं के अयाज सादिक के ऊपर, जनरल कमर बाजवा आए तो टांगे कांप रही हैं, सब पता है ना, ये सबको सब पता है ना। आपसे जो सवाल किया है आप उसका जवाब देना, ये तो माजी की बातें हो गई है सबके सामने। इमरान खान साहब का जवाब दें आप। इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं माजी में, क्या वो भी दोहराएंगे आप? नहीं, मैं अवाम को याद कराना चाहती हूँ, फिर मैं इमरान खान साहब की स्टेटमेंट पर आऊंगी, फिर मैं याद अवाम को फिर इमरान खान साहब के बयान बताइए ना, लेटेस्ट ताजा तरीन बयान बताइए आप। मीर सादिक मीर जाफर के हवाला दे रहे हैं, वो जानवर कह रहे हैं, न्यूट्रल कह रहे हैं, क्या बात कर रही हैं आप? उनकी बात तो करें। मेरी बात सुने, मैं करूंगी ना, मुझे अवाम को पूरी टाइमलाइन देने का हक है। फिर वो जो बिलावल जरदारी जो इस वक्त वो जो मुंशी बने हुए हैं भिखारी वजीर आजम के, वो कहते हैं सिंधु देश बनाना है। फिर आप ये कह ले वो जो सबसे बड़े अभी सदर के कैंडिडेट है मौलाना डीजल, वो कहते हैं पाक फौज अमेरिका की कठपुतली है। फिर आप इनके आ जाए वो जो मोहसिन दावड़ साहब हैं, अमेरिका पाकिस्तान को तबाह कर देगा फौज के साथ मिलकर। ये सारी स्टेटमेंट्स हमारी थी। अब फिर वो जो जनरल सारी बातें हो गई हैं, अवाम बहुत ज्यादा बाशऊर है। आप खुद ही कहते हैं कि सोशल मीडिया ने अवाम को बहुत ज्यादा बाशऊर बना दिया है। आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब किसको न्यूट्रल कहते हैं? बहुत ज्यादा एक सेकंड फवाद साहब, ये इस तरह नहीं, मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दे। सारी बातें मैं बताऊंगी, बार बार आप करेंगे, मुझे बार बार बात रिपीट करनी पड़ेगी। मेरी एक बात सुने, मुझे अपना जवाब खुद देना है और मुझे अपने लिहाज से देना है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक द डिक्टेशन ऑफ एनीवन। लंबा वक्त नहीं है ना, इतना लंबा वक्त नहीं है ना यार हमारे पास। आप पर्टिकुलरली जवाब दें। आप एक सेकंड आप बोल ले या मैं बोल लूं। आपने सवाल कर लिया ना, आप जरा प्लीज अगर खामोशी से मेरी बात सुन ले तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अभी क्या बोल रहा था, क्या वो कह रहे थे कि जी हटाने लगे हैं, वो तो फौज के क्या वो स्पोक्स पर्सन बन गए थे? हमें तो लग रहा था नए डीजी ISI नजम सेठी को करने लगे। अभी परसों की बात है, मरियम नवाज ने क्या कहा है, जिस पर आज आपके बेकारी वजीर आजम ने भी ये कह दिया, वो तो बच्ची है जी, डॉन लीक्स करे आपकी बच्ची, भुगते अवाम, मेमो गेट करे आपके साथ बैठे हुए आपके इत्तेहादी, भुगते अवाम। क्यों भाई, हमारे आम बच्चों को क्यों FIA पकड़ेगा? पकड़े इन सारों को और पकड़ के सलाखों के पीछे डाले। खान साहब अब आ जाए ना, पॉइंट पर आ जाए ना। खान साहब किसको सोशल मीडिया वॉरियर कहते हैं और फिर ये किसको कहते हैं? जब ट्रेंड्स बनते हैं फौज के खिलाफ तो उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते आलिया साहिबा? देखे फवाद साहब मेरी एक बात सुने, मुझे एक बात बता दें। शहबाज शरीफ अपनी भतीजी का जिम्मेदार नहीं बन रहा यहाँ पर। आप आकर इमरान खान सोशल मीडिया पर जो हो रहा है, आप कह रहे हैं इमरान खान उसको आके रोके। भाई क्यों इमरान खान आके रोके? अवाम की देते हैं सोशल मीडिया वालों को, वो उनकी तारीफें करते हैं, तारीफें कर करके नहीं थकते। वो कहते हैं भाई उनसे मुलाकातें भी करते हैं, वो कहते हैं कीबोर्ड वॉरियर्स हैं। एक मिनट फवाद साहब, इमरान खान साहब की एक ही स्टेटमेंट है और उनकी स्टेटमेंट मैं अवाम को बताना चाहती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि DG ISPR की जो स्टेटमेंट थी उसको इन सारे लोगों के कंसर्न में देखा जाए। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कल ये सारे सलाखों के बाहर होंगे, सलाखों के अंदर होंगे, और जो आम अवाम जिनको वॉल चॉकिंग के ऊपर, जिनको सोशल मीडिया के ऊपर है, गरीब के बच्चे अब नहीं उठाए जाएंगे। इमरान खान की स्टेटमेंट है, मेरे से ज्यादा ये फौज जरूरी है। और मेरा ये ख्याल है कि इस स्टेटमेंट के बाद ये जो सारे लोग इंट्रीग्स करें, ये जो सारे लोग ये घटिया हरकतें करें। आलिया साहिबा तो क्या आपको नहीं पता कि ये एंटी आर्मी कैंपेन कौन चला रहा है, ये ट्रेंड्स कौन चला रहा है? ताकतवर, यही तो हम पूछ रहे हैं कि एंटी आर्मी कैंपेन। अभी परसों मरियम नवाज जनरल फैज को गालियां निकाल रही हैं जलसे में खड़े होकर, तो पूछे ना कि आप जलसे में खड़े होकर जनरल फैज को क्यों वो करंट इस वक्त कोर कमांडर नहीं है, ये पूछे। वो तो हाजिर सर्विस, क्या फौज के अंदर लड़ाई हो गई है, यही तो पूछे। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं, अगर अवाम एक सादा सा सवाल पूछती है कि US रिजीम चेंज हुआ था, मरासला आया था, जब मरासला आया था तो आप चौकीदार थे घर के। ठीक है, हैदर जमान कुरैशी साहब, आपकी बात पूरी हो गई। आलिया साहिबा, हैदर जमान कुरैशी साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हैदर साहब, ISPR की जानिब से वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। अभी आलिया हमजा साहिबा भी ये कह रही हैं कि थ्रू आउट सब सियासी जमातों को देखना चाहिए, किसी को भी इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। फ़ौज हमारे सर का ताज है सर, हमारी हिफाजत करती है और आज हम उन्हीं की वजह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब वही तो हमारी, अगर वो हिफाजत ना करें तो फिर हमारा क्या रह जाता है पीछे? उनको इस तरह से डीमोरलाइज करना, उनके खिलाफ ट्रेंड्स बनाना, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन लॉन्च करना,
آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور یہ بہت پہلے سے ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ زیدی صاحب. اس میں تو کوئی دو آراء نہیں ہے کہ پاکستان کے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں، پاکستان کی جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، جس میں ہماری افواج پاکستان ہے، ہماری عدلیہ ہے، ہمارا الیکشن کمیشن ہے، اور جو آئینی آفیسز ہیں، ہم سب پر لازم ہے ہم اس کا احترام کریں. ہم ان کے کسی اقدام سے ڈیفر کر سکتے ہیں، ان کی کسی پالیسی سے ڈیفر کر سکتے ہیں، لیکن جس انداز میں خصوصاً افواج پاکستان کو اور تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور پہلے 1 پیج کا منترا سنایا گیا، اب نیوٹرل کا منترا سنایا جا رہا ہے، اور نہ جانے وہ جماعت جو پیداوار ہی سوشل میڈیا کی ہے، آج وہ یہ باتیں کرتی ہے تو اچھی نہیں لگتی. اور اس بات کے واحد شواہد موجود ہیں کہ اندرون ملک اور بیرون ملک جو ہے بڑی ایک آرکسٹریٹڈ کیمپین چلائی گئی، اور ہمارے جو دشمن ممالک ہیں خصوصاً بھارت، وہاں اس کی بہت پذیرائی کی. اور یقیناً جو پی ٹی آئی ہے اور اس کی جو بلاگرز ہیں اور جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، جس کے ساتھ عمران خان اس وقت بھی انگیج سب سے زیادہ کرتا تھا جب وہ وزیر اعظم تھا، اور اب بھی زیادہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہنا کہ آپ ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، اور گالی گلوچ کے کلچر کو اور چور غدار کے کلچر کو، آپ جب ایک ایسی انسائٹیڈ ہیٹریڈ بیسڈ کیمپین کریں گے تو اس میں آپ پھر ایک وقت آئے گا کہ خان صاحب یہ جو ہے یہ خود کنٹرول بھی نہیں کر پائیں گے، اگر وہ کرنا بھی چاہیں گے. تو اس قسم کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. جہاں تک جو لوگ اس میں ملوث پائے جا رہے ہیں، خواہ وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، لیکن خصوصاً اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ جو اس میں کردار متحرک ہیں، ایف آئی اے نے اور جو سائبر کرائم سرکل ہے اور دیگر اداروں نے جو بھی شواہد اکٹھے کیے ہیں، ان لوگوں کے خلاف یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ان کا موریل جو ہے وہ کم ہوتا ہے، بلکہ ایک ادارہ جو پاکستان کی نہ صرف بیرونی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، اندرونی انتشار سے آپ کو بچایا ہے، جس نے پاکستان کے اندر وار آن ٹیررزم میں ہماری دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ شہادتیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں. آپ ان کے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ آپ کے ملک کے دشمن ہیں، یا پاکستان کے جو اسٹیٹ ہے، جو اسٹیٹ انٹرسٹ ہیں، اس کے دشمن ہیں؟ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں واقعی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. حیدر وحید صاحب، آپ یہ بتائیں کہ سائبر کرائمز کے لاز بنے ہوئے ہیں سر، جو لوگ ان میں ملوث ہیں ان کے خلاف یہ لاز ایکسرسائز کیوں نہیں ہو پاتے؟ آخر کیسے کھلم کھلا ٹرینڈز بنا دیے جاتے ہیں افواج پاکستان کے خلاف؟ بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں یہ بہت ضروری ہے، اور ایک چیز نہ بھولی جائے کہ اظہار جو ہے، مطلب ایکسپریشن، فریڈم آف سپیچ جسے کہتے ہیں، اور جو حق اظہار ہے وہ ایک کوالیفائڈ رائٹ ہے پاکستان کے آئین میں. آپ فائٹنگ ورڈز یا آپ کسی کی عزتیں اچھالنے کے حوالے سے بات کرنا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ سپیچ میں نہیں آتا. تو اس پہ قوانین اسی لیے بنائے گئے ہیں اور قانون سازی اسی لیے جائز ہے کہ فیک نیوز اگر ہے تو اس کو پروسیکیوٹ جو ہے وہ بالکل کرنا چاہیے. اب خان صاحب کی دیکھیں لیکن اسٹریٹجی انٹرسٹنگلی دکھا یہ رہی ہے، اگر ان کی اسٹریٹجی ہم سمجھیں کہ شاید ان کا ہدف یہ ہے، ویسے تو وہ اپنا ہدف آزادی اور امپورٹڈ حکومت نامنظور، غلامی نامنظور کہتے ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ان کا ہدف ایکچولی کوئی خونی انقلاب نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں کہ اگر ان پہ اتنا دباؤ ڈالا جا سکے تو شاید وہ جس طرح سے سپورٹ بنے ہوئے ہیں پریزیڈنٹ حکومت کے لیے، یا کسی بھی طرح سے یہ جو ابھی کا نظام ہے جہاں پہ پیسے بھی باہر سے آنے، انہوں نے ظاہر اسٹیبلٹی بھی اپنی ایک دکھانی ہے انٹرنیشنل ڈونرز کو. تو خان صاحب ہٹ اس طرف کر رہے ہیں کہ جو سیم پیج اس والی رجیم کا ہے وہ پھٹ جائے فوراً. تو خان صاحب کی اسٹریٹجی تو کچھ یہ دکھاتی ہے کہ وہ بات تو کوئی بہت صحیح غلط اور بد اور انصاف اور اس طرح کی بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کا اصل ہدف میرے خیال سے اتنا پریشر ڈالنا ہے کچھ مخصوص افراد پہ کہ یہ جو اس حکومت کی بیک بون جن کو وہ سمجھتے ہیں اور اس ریجیم چینج کی بیک بون کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو وہ لگ یہ رہا ہے کہ اٹیک ادھر کر رہے ہیں کہ اتنا پریشر پڑے
کہ وہ سپورٹ بیس ہٹ جائے. لیکن کیا اتنے ایگریسو ہو کر خان صاحب اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں حیدر وحید صاحب؟ دیکھیں اس وقت تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ بڑے سے بڑا جلسہ بھی جو ہے نا وہ کوئی تبدیلی نہیں لا پائے گا. نہ فورن فنڈنگ کیس کا ڈیسیجن رک جائے گا, نہ ان پہ کیسز بننا رک جائیں گے, نہ جو ہے یہ ان کو الیکشنز مل جائیں گے. تو اس سے آگے انہیں جانا ہے. اب اس سے آگے جانے کی طرف ہی آج انہوں نے اشارہ دیا ہے, اور خطرناک طریقے سے اشارہ دیا ہے کہ وہ شاید جو ہے تصادم کی طرف اب جانے کو ہیں, اور وہ بھی اداروں کے حوالے سے تصادم پہ جانے کو ہیں. پہلے ہی عدلیہ کو وہ نشانے پہ رکھ چکے ہیں, اور خاصی ناجائز طریقے سے آئی مائٹ ایڈ کے رکھ چکے ہیں, کیونکہ عدالتیں جو ہیں جس طرح ان کا فیصلہ جو آیا تھا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پہ, وہ 100% درست فیصلہ تھا, بلکہ اس کے علاوہ کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ میں اپنی قانونی رائے کم سے کم یہی سمجھتا ہوں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اس وقت تصادم اور کانفرنٹیشن ہی کو اپنا ہدف کی طرف ایک راستہ دیکھتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ صرف جلسوں سے نہیں ہوگا, پریشر اتنا پڑنا ہوگا کہ اسٹیبلٹی اتنی افیکٹ ہو جائے اس حکومت کی کہ اس کو بچانا پھر فیزیبل ہی نہ رہے. تو میرے خیال سے تو وہ کلیئرلی اب اس طرف پریشر ڈالتے نظر آ رہے ہیں. اور یہ جو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں کہ خود مختاری کی اور غلامی کے خلاف ہونے کی, میرے خیال سے اس کے پیچھے اصل بات یہ کہ وہ بیسکلی کچھ لوگوں پہ پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور فائنلی ذرا مختصراً مجھے یہ بھی بتا دیے گا کہ جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس حکومت کو ناکام بنایا جائے جو اس وقت چل رہی ہے, تاکہ پھر فوری طور پر الیکشن ہو. لیکن اگر الیکشن ہوتے ہیں جس طرح خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے تو یہ کہا ہوا ہے نا, اس حکومت نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ اصلاحات کے بغیر الیکشن ممکن ہی نہیں ہوں گے, کسی صورت قبول ہی نہیں کیے جائیں گے. اصلاحات نہیں ہوتی ہیں, ارلی الیکشن کال ہو جاتے ہیں. کیا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ چونکہ 20 لاکھ افراد کی کال دے چکے ہیں خان صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 20 مئی کے بعد 20 لاکھ افراد کو اسلام آباد لے کے جاؤں گا. ان حالات میں کیا واقعی ارلی الیکشن ہو سکتے ہیں ابھی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اس سازش کی بات تو ضرور کرتے ہیں جس کے تحت ان کو ہٹایا گیا, لیکن کہیں بات یہ نہیں آ رہی کہ ان کو ہٹانا لازم کیوں ہو گیا تھا. وہ کون سی سازش تھی جس کا شاید وہ حصہ تھے کہ اگر وہ رہ جاتے تو کہیں الیکشنز کس طرح اثر انداز ہو سکتے تھے, کیوں ضروری ہو گیا تھا ان کو روکنا, اس طرف بات جو ہے وہ نہیں ہوتی. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو خان صاحب جو ہے وہ بہت کلیئرلی جو ہے بہت زیادہ پریشر اس چیز پہ ڈال رہے ہیں, نیریٹو لے کے وہ دوڑ گئے ہیں اس چیز کا کہ پاکستان کی خود مختاری افیکٹ ہوئی ہے, غلامی وہ منظور نہیں کریں گے. لیکن یہ ساری باتوں کے پیچھے شواہد کی جہاں بات آتی ہے تو شواہد وہ نہیں دیتے, لیکن کیونکہ ان کا نیریٹو اس وقت بک رہا ہے, کیونکہ پاپولر نیریٹو ہے, وہ نعرے اس طرح کے لگا رہے ہیں کہ جس کے پیچھے سب کا دل کرتا ہے کہ جب نعرہ تکبیر لگے تو ظاہر ہے کہ آگے کیا کہنا ہے. سب کے ایک ہماری زبانوں پہ جو چیزیں ان کو وہ یوز کر رہے ہیں. لیکن کتنا ٹینجبل ہے یہ نیریٹو حیدر وحید صاحب؟ دیکھیں میرے خیال سے اربن ایریاز میں زیادہ سیل کر رہا ہے, رورل میں ابھی تک اس طرح سے مجھے نہیں پتا کہ کتنا اسٹیبلش ہو چکا ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر اس وقت کسی کے پاس نیریٹو ہے تو ان کے پاس ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا نیریٹو حقائق پر مبنی ہے یا سچ پر مبنی ہے, لیکن یہ اس طرف بات کو ضرور لے جا رہا ہے کہ تصادم بھی ہو سکتا ہے. تصادم بھی ہو سکتا ہے, تصادم کی بات بار بار کی جا رہی ہے. علی حمزہ صاحب, میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا, اگر آپ اجازت دیں میں مختصر کر لیں. پھر حیدر وحید صاحب سے بھی میں اس پہ کامنٹ دینا چاہوں گا. یہ میر جعفر اور میر صادق کس کو کہتے ہیں عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں؟ نہیں, مجھے ذرا سمجھائیں اور قوم کو سمجھائیں کہ میر جعفر اور میر صادق کس کو کہتے ہیں؟ تاریخ پڑھ لینا, آپ تاریخ پڑھیں تو سب آپ کو پتہ چل جائے گا میر جعفر کون ہے, میر صادق کون ہے. وہ کوئی سویلین تھے کیا؟ کہوں گا کہ قریشی صاحب آپ کا نام اچھا بھلا ہے, آپ سمجھدار انسان ہیں, اس کا جواب آپ کو مجھ سے زیادہ نہیں, میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ سے نہیں میں پوچھ رہا, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا اس وضاحت کر دیں کہ اگر وہ اداروں پر اٹیک نہیں کرتے تو یہ کس کی بات کرتے ہیں؟ عالیہ صاحبہ کس کی بات کر رہے ہیں, ذرا بتائیں گے آپ؟ اچھا جی, میں اتنی لمبی چوڑی یہاں پر بات ہو گئی ہے تو ذرا مجھے پوری بات ہی کمپلیٹ کر لینے دیں. دیکھیں جی, بات سیدھی سی ہے, ہم کہیں نہیں کہتے فوج ہمارا, فوج کے اس پر آج ہم لوگ جو ہے نا دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں. ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی. جو ہم بات کرتے ہیں, میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں, اور جو عوام سوال کری ہے,
अवाम ये सवाल करिए कि मेरे शहीदों का खून कितने में बेचा, मेरी माओ के सुहाग 80,000 जो किसी की जंग में आप लोगों ने झोंक दिए थे, उनका खून, उनका सौदा आप लोगों ने कितने में किया। सारी बातों पर तो मैं ये बाद में आऊंगी। हम पॉलिटिसाइज करते हैं। सलीम साफी की ट्वीट देख ले, द लास्ट बॉल DGISI की उसके साथ लगाकर, तस्वीर के साथ लगाकर, तलत हुसैन की आप देख ले, और नजम सेठी का कल का बयान सुन ले। मतलब ये यहाँ पर कौन सी बातें हो रही हैं। समी इब्राहिम कहते हैं मरियम वीडियोस के जरिए ताकतवर लोगों को ब्लैकमेल करती है, FIA के जरिए उनको नोटिस आ जाता है। यहाँ नजम सेठी बैठकर GHQ का खुद साख्ता तर्जुमान बना हुआ है, फौजियों पर कीचड़ उछाल रहा है। तो भेजे ना वीगो, पकड़े इन सारों को। ये अभी मेरे भाई हैदर जमान, लेकिन आप सहाफियों की मिसाल दे रही हैं, तो सहाफियों को आपने जो आपके एंटाई हैं उनकी तो मिसाल दे दी, लेकिन जो आपके हक में है उनकी भी तो बात करें ना अली हमजा साहब, ये तो फिर ज्यादती हो जाएगी। मैं सबकी बात कर रही हूँ, एक सेकेंड, मैं सबकी बात कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर मैं तो यही अवाम को बताना चाहती हूँ कि ये करेंगे तो शावा शावा, हम करेंगे तो वीगो डाला। यानी गरीब का बच्चा अगर कोई ऐसी बात करेगा, और ये वो लोग हैं जिनको आप कीपैड वॉरियर कह रहे हैं, ये फौज का दिफा इन्हीं लोगों के, मोहसिन दावड़, अली वजीर, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, सलीम साफी, ये जो हामिद मीर, इनके अगेंस्ट ये लोग दिफा करते रहे फौज का। तो यही सोचना चाहिए कि क्या ऐसा इस एक महीने में हो गया कि ये लोग सीधी बात करने पर आ गए। फिर यहाँ पर कहा गया कि जी हमारा नैरेटिव पॉपुलर नैरेटिव है, तो इसलिए बिक रहा है। मुझे एक बात बता दे, इतनी इनकी नजर है, और मैं अदलिया पर तो बाद में आऊंगी, लॉयर चाहिए, लेकिन इतना थोड़ा लॉ तो 3.5 साल में एज ए लॉ मेकर मैंने भी पढ़ लिया है। सऊदिया ने $3 अरब वापस मांग लिया है, UAE ने आपको लिफ्ट नहीं कराई है, IMF का कोई आपसे जो टॉप लेवल का बंदा है वो इस हुकूमत से मिलने को तैयार नहीं। खबर दुरुस्त नहीं है जिसमें वो कह रहे हैं ना कि $3 अरब वापस मांग लिए, वो खबर दुरुस्त नहीं है आलिया साहिबा, उसको जरा करेक्ट कर देखिए मेरी एक बात सुन ले, प्रेस रिलीज पढ़ लेना, प्रेस रिलीज पढ़ ले। प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा है कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, उन्होंने कहा सोचेंगे, इन्होंने भिखारियों ने ये कहा है कि वापस मांग लिए, वापस मांगने का भी तो नहीं है उसमें कोई जिक्र भाई। तो उन्होंने कहा है कि हम सोच रहे हैं, मांग तो उन्होंने लिए थे, फिर इन भिखारियों ने मिन्नतें की है, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो हम थोड़े दिनों के लिए सोच रहे हैं ना, मांगे थोड़ी है, देने पे सोच रहे हैं, ना करे ना, अवाम तक बात नहीं जा। आप प्रेस रिलीज उठा ले, मैं इतनी लंबी चौड़ी, क्योंकि मेरे पास बड़ी लंबी टाइम। चलिए मुझे ब्रेक लेनी है, आप जरा कोई मिला इनसे, फिर उसके बाद आप पूरी की पूरी उनकी पूछे, वो कह रहे हैं पहले अपने एसेट डिक्लेयर करो। ये यहाँ आकर आपको सुना रहे थे कि हम तो वहां से एक्सटेंशन ले आए, भिखारियों की दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती। यूरोपियन यूनियन के सफारत खाने का 2nd नंबर का बंदा वजीर आजम को कॉल ऑन करे, यहाँ पर CIA का चीफ मिलने आता है तो वजीर आजम कहते हैं जाओ अपने काउंटर पार्ट से मिलो। यहाँ पर उनकी जो है अमेरिकन जो है नायब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आती है, तो वजीर 20वें ग्रेड का आपका जो है बंदा इमरान खान के दौर में उसको रिसीव कर रहा होता है। ये कौन से भिखारियों इंपोर्टेड को आपने हमारे इधर, ये अवाम देख रही है, अवाम इल इन्फॉर्म नहीं है। अवाम ये भी देख रही है कि पिछले 1 महीने की बदतरीन कारकर्दगी, डॉलर का रेट कहां पहुंच गया, स्टॉक मार्केट आलिया साहिबा कोई गैर आईनी काम नहीं हुआ है, डॉलर का रेट इस वजह से हुआ है, कल इसाफदार साहब ने कहा है कि आप लोगों ने रुपए को इतना नाकदरा कर दिया, बेकदर कर दिया, इस वजह से आप लोगों की गलत पॉलिसियां थी जिसकी वजह से डॉलर इतना ऊपर चढ़ा गया। नहीं एक सेकंड, मैं तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब आप ये हमारा पेट्रोल बम था, इनका जो है वो आलमी महंगाई है, तो ये तो अवाम दोनों चीजें कह रहे हैं ना कि आप सियासी फैसला करके गए, आपको सब्सिडी देनी ही नहीं चाहिए थी। वो कह रहे हैं कि आपने सियासी फैसला किया, अगर इस महीने भी हमें 104 अरब रुपए की सब्सिडी देनी पड़ेगी मई के महीने में। कह रहे हैं कि 45 अरब रुपए हुकूमत को चलाने के लिए होते हैं, 104 अरब रुपए सब्सिडी देनी होगी हमें। एक सेकेंड फवाद साहब, तो आप उनके पुराने बयान तो उठा के देख ले जिसमें वो 12 रुपए का यूनिट कर रहे थे, 100 रुपए का पेट्रोल कर रहे थे, और हमें कह रहे थे हमने गरीबों के हक पर डाका डाल दिए। तब आपको क्यों याद नहीं था? तब इनकी स्टेटमेंट तब भी हमें याद था, हमें हर चीज याद है। आप बयानात तो आपने भी बहुत बड़े बड़े दिए ना, बयानात तो आपने भी ये कहा था कि पेट्रोल दिया है, ये $100 के ऊपर 150 रुपए का पेट्रोल देते हो, इनकी चीखें निकल रही है। ये ना करें। और जहां तक आप आ जाए अदलिया के ऊपर, हमारे जो सवालात हैं, अवाम के जो सवालात हैं बड़े कैटेगोरिकल है। उनका ये है कि अगर स्पीकर की रूलिंग थी तो रूलिंग जिन बेसिस पे थी, क्या उन्होंने मरासला पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्यों खोली 12 बजे अदालतें? चलिए ब्रेक का वक्त हो गया है आलिया साहिबा, ब्रेक का एक मुझे ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा ज्वाइन करते हैं हमारे साथ।
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ابھی خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی ہے سینئر صحافیوں سے. تو کیا ملاقات ہوئی ہے یہ بھی جان لیتے ہیں. بیرسٹر احتشام امیر الدین سینئر اینکر اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بیرسٹر صاحب ملاقات ہوئی ہے صحافیوں سے, کیا کہا ہے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اس ملاقات میں, کیا بتایا صحافیوں کو؟ بہت شکریہ فواد. انفارمل میٹنگ تھی صحافیوں کے ساتھ جس میں تقریباً کوئی لاہور کے جتنے بھی نامور صحافی ہیں وہ موجود تھے اور مختلف موضوعات پر بات ہوئی. ایک تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ اس گورنمنٹ کے پاس جو بھی 1-1.5 سال ہے اس کے حوالے سے کوئی شارٹ ٹرم گولز کلیئر نہیں ہے ان کے پاس, کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں کیے ہوئے. کیونکہ جب شہباز شریف صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ کا روڈ میپ کیا ہے, آپ کا بیانیہ کیا ہے, کیونکہ دوسری طرف تو عمران خان صاحب یہ بیانیہ دے رہے ہیں کہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اور اس کو گھر بھیجنا چاہیے, فورن الیکشن ہونے چاہیے. تو انہوں نے کہا جی کہ اگلی دفعہ یہ جو کمنگ الیکشنز ہوں گے, جنرل الیکشن جو آئینی مدت اگر یہ حکومت پوری کرتی ہے تو اگلے سال 2023 میں اگست کے بعد ہوں گے, تو اس میں اگر لوگوں نے ہمیں دوبارہ خدمت کا موقع دیا اور مجھے دوبارہ خادم پاکستان بنایا, میری پارٹی کو دوبارہ پاور میں لے کے آئے, تو پھر ہم اگلے 5 سال میں اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے. جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ شارٹ ٹرم گولز کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے ابھی تک یہ لوگ. دوسری بات, ایک سوال ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بھی پریزیڈنٹ بائیڈن کی کال کا انتظار کر رہے ہیں, تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ اگر وہ کال کریں تو بھی شکریہ, اگر وہ کال نہ کریں تو بھی شکریہ. اور اس کو اگر ہم لنک کریں اس سے کہ جو کہ کمیشن کی بات ہو رہی ہے خط کے حوالے سے جس کا انہوں نے کہا کہ نام کا جلد اعلان کر دیا جائے گا, تو وہ سازش کے نیریٹو جو عمران خان صاحب بلڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا آپ دیکھیں جی سازش کیسے ہو سکتی ہے, پہلے دھمکیاں کیا نہیں لگتی رہی, اور اس میں جسٹیفائی کرنے کے لیے جو مثالیں دی وہ میری سمجھ میں نہیں آئی. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ہینری کسنجر نے ذوالفقار علی بھٹو کو کیا کہا تھا, آپ کو یاد ہے؟ تو بھئی اگر اس نے کہا تھا تو اس کے بعد کچھ سازش ہو بھی گئی تھی, ہم تو یہ سمجھتے ہیں. رچرڈ آرمیٹیج کی انہوں نے بات کی, مشرف دور میں اس نے کہا تھا سٹون ایج میں بھیج دیں گے اگر یو رائدر ود اس اور اگینسٹ اس, جارج بش نے جو کہا تھا, تو اس کی مثال دے رہے تھے. تو ابھی کی سچویشن کو ان سچویشنز کے ساتھ ملا رہے تھے پرائم منسٹر صاحب جو کہ نہیں ملتی ہیں. پھر تیسری جو بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب اگر آ جاتے ہیں اسلام آباد میں, جس طرح سے وہ اپنی پارٹی ورکرز کو اور قوم کو ایک کال دے رہے ہیں کہ اسلام آباد جب میں 20 تاریخ کے بعد کہوں گا آپ لوگوں نے پہنچنا ہے, تو آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہوگا, کس طرح کا برتاؤ کیا جائے گا؟ پاکستان مسلم لیگ نواز کیا وہی اسٹریٹجی فالو کرے گی جو 2014 میں خان صاحب نے دھرنا دیا تھا؟ تو اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو پتا ہے, انہوں نے ابھی تک میرے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا. اور ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہوئی وہ ایک سوال تھا صحافی کا کہ نومبر میں چیف آف دی آرمی اسٹاف کے حوالے سے کیا کوئی فیصلہ کیا ہے اس حکومت نے یا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا یہ ابھی قبل از وقت ہے. اچھا چلیں یہ بھی بتا دیے گا, یہ تو انہوں نے کہا کہ قبل از وقت ہے, لیکن الیکشن کے حوالے سے کچھ انہوں نے بتایا کہ جب اگلے سال الیکشن ہوں گے, وہ تو یہ پلان کر رہے ہیں, تو کیا یہ بھی الیکشن مل کر لڑیں گے یا پھر سولو فلائٹ ہوگی, کیا ہوگی, کوئی پی ڈی ایم کی طرح اتحاد کی طرح لڑیں گے؟ اس طرح کی انڈیکیشن دی انہوں نے کہ یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ عین ممکن ہے کہ اکٹھے ہو کر الیکشن لڑیں, لیکن ابھی کوئی حتمی طور پر کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. یعنی کہ دس از ون آف دا پاسبلٹیز جو کہ اندر ڈسکشن ہے, لیکن ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا اس وقت. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. بیرسٹر احتشام امیر ساتھ موجود تھے اور وہ بھی ان صحافیوں میں موجود تھے جن سے آج پی ایم کی ملاقات ہوئی اور تمام تر تفصیلات سے ہمیں آگاہ کرے تھے. حیدر زمان قریشی صاحب, آپ نے سنا کوئی شارٹ ٹرم گولز نہیں ہے اس حکومت کے پاس, اور میاں شہباز شریف صاحب جو آپ کے پی ایم ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی ہم تو اگلے سال کی پلاننگ کر رہے ہیں, اگلے سال اگر ہمیں موقع ملا تو پھر ہم اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے. وہی سیاسی بیان جس طرح انہوں نے دیا. تو آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ لوگ کچھ ڈیلیور ہی نہیں کر پائے, کوئی روڈ میپ ہی آپ کے پاس نہیں ہے, تو پھر کیا کہیں گے آپ عوام سے, کس منہ سے ووٹ لینے جائیں گے؟ تو بات ایسی بات نہیں ہے کہ روڈ میپ نہیں ہے. روڈ میپ جو ٹرمز آف انگیجمنٹ ہیں اور جو اس یونٹی گورنمنٹ کا جو ایک فریم ورک ہے وہ بڑا واضح ہے. اس میں الیکٹورل ریفارمز ہیں, اس میں اکاؤنٹیبلٹی ریفارمز ہیں, اس میں اسٹیبلائزیشن آف دی اکانومی ہے, اور فارن پالیسی کی جو بالکل ایک بند گلی میں چلی گئی اس کو ایک ریوزٹ کرنا ہے. نیچرلی جب ایک حکومت ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے آئی ہے اور سب کا یہ خیال ہے, نہ صرف یونٹی گورنمنٹ میں بلکہ اپوزیشن کے دوست بھی یہی کہہ رہے ہیں
کہ الیکشنز کروائیں, اور الیکشن کمیشن بھی کو کچھ ماہ درکار ہیں اور کچھ آئینی اور قانونی ریزنز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پروویژنل سینسس جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر ڈیلیمیٹیشنز نہیں ہو سکتی آئین میں, تو سینسس کا معاملہ ہے, الیکشن کمیشن کی اپنی تیاری ہے, حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے, اور یہ سب چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور الیکٹورل ریفارمز کرنے ہیں. نیب جو ہے جو اکاؤنٹیبلٹی ریلیٹڈ لاز ہیں اس کے اوپر ایک کنسنسس اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا ہے. بالکل نہیں کرنا. کون کہہ رہا ہے؟ ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ ان کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا ہے, لیکن جو اس کا میکنزم ہے تاکہ وہ ٹرکل ڈاؤن ہو ایک کنسنسس کے ساتھ, اور اس پر ہم نے جانا ہے. اور آپ نے جو پاکستان میں اس وقت ایک ہسٹری میں انپریسیڈنٹڈ انفلیشن ہے فواد, اس کو ہینڈل کرنا ہے. جو لیکن یہ بات تو صحیح ہے حیدر زمان قریشی صاحب, لیکن کیا یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ ہے سر؟ اقتدار حاصل آپ لوگوں نے کر لیا ہے, سازش کا بیانیہ عمران خان صاحب بنا چکے ہیں, مہنگائی اور بیڈ گورننس کا سارا بوجھ ان کا آپ نے اپنے کندھوں پہ لے لیا ہے. اگر اس 1.5 سال میں آپ کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے حیدر زمان قریشی صاحب, تو پھر کیوں پاکستانی عوام آپ کو ووٹ دے گی سر؟ بات یہ ہے سر, یہ تو 1.5 سال بعد آپ سب سوال بنتا ہے نا. اگر آپ نے سوال میں اگر ہے, لیکن اس میں یہ بھی ہے نا کہ اور یہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ 1.5 سال تک حکومت کر بھی پائیں گے؟ خان صاحب آپ کو حکومت کرنے بھی دیں گے, چونکہ 20 تاریخ کو تو آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 20 تاریخ کے بعد لانگ مارچ کی تاریخ دے دوں گا میں. جو مرضی کرتے رہیں خان صاحب یا نیازی صاحب, وہ میاں والی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے نیازی, اور جب وہ وزیر اعظم بنے تھے تو پہلا جو ڈی او ایشو ہوا تھا پی ایم آفس سے وہ یہی تھا کہ میرے نام کے ساتھ نیازی استعمال نہیں کرنا, خبردار. تو ان کی باتوں کو آپ سیریس نہ لیا کریں. اسی طرح وہ یہ دس از اے کامیڈی آف فنی. چلے میں ان کی بات کو سیریس نہیں لے رہا. ایک بات حیدر زمان قریشی صاحب ایک سن لینا سر, میرا کامنٹ سن لیں سر, سوال لے لیں سر, پلیز سوال لے لیں میرا. میں ان کی بات کو میں ان کی بات کو سیریس نہیں لے رہا, لیکن میں پی ایم کی بات کو تو سیریس لینا پڑے گا نا سر. ان سے سوال ہوا کہ بھائی آپ نے کچھ اس سلسلے میں کچھ کیا ہوا ہے, کوئی اپنا ہوم ورک کیا ہے؟ اگر یہ 20 لاکھ لوگ لے کر آ جاتے ہیں اسلام آباد تو آپ کیا کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں میری رانا ثناء اللہ سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. سر اتنی بڑی بات سر, اتنا بڑا ہجوم وہاں پر آ رہا ہے, آپ لوگوں نے ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں آپ کو ٹیکل کرنے کے لیے. کہاں سے ہجوم آ رہا ہے؟ ابھی تو ہجوم آنے کے کوئی امکانات بھی نہیں ہے. اور دیکھیے انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. جب ایک ایسی سچویشن ہوگی اس سے پہلے رانا ثناء اللہ تمام اداروں سے بیٹھ کر ایک فریم ورک, ایک پالیسی, ایک طریقہ کار بنائیں گے. پی ٹی آئی سے بھی وہ بیٹھ کے انگیج کریں گے کہ بھائی آپ کہاں آنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہی پرائم منسٹر اور کیبنٹ کو ایک بریفنگ دی جائے گی کہ جی یہ اس طرح آ رہے ہیں. ابھی بات ہوا میں ہے, ابھی پتہ نہیں آنا ہے کسی نے, نہیں آنا, اس کی ڈائریکشن کہاں ہونی ہے. کبھی کہتے ہیں سائفر آیا, کبھی کہتے ہیں مجھے جولائی میں وہی آ گئی, کبھی کہتے ہیں کچھ ہوتا ہے. یعنی یو آر لوکنگ ایٹ, میں آپ کو شیخ رشید کی مثال دے رہا ہوں. وہ کہتا ہے جیل بھرو, انسائٹمنٹ ٹو وائلنس, جلا دو, گرا دو, اپنی وہ بیل کرا لیتا ہے. یعنی لوگوں کو کہہ رہا ہے جیلیں بھرو, اپنی بیل کرا رہا ہے. یعنی ان کے اس جتھے میں جو کیا جو کال میں فیل اور میں تضاد ہے آپ یہ دیکھیے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ غدار ہیں, یہ امریکہ اینٹی ویسٹ اور ایک اسلامو فوبک یا جو نیریٹو یہ بنانے کی کوشش, یہ کاکٹیل بیچ رہے ہیں, یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا اومن تو نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو کابینہ کے لوگ ہیں, یہ گل صاحب ہیں, ندیم بابر ہیں, اور لوگ ہیں ساتھ جو بڑے 4-5 ہیں, یہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں جو ان کے خاص کور ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ثانیہ نشتر صاحبہ تھیں, اور لوگ ہیں, 5-10 لوگ ہیں, یہ جائیں نا یو ایس ایمبیسی کے خلاف, ذرا امریکہ کے خلاف نعرے بازی کر دیں. 20 لاکھ تو دور کی بات ہے, میں چیلنج کرتا ہوں ان کے پاس 1 درجن یہ لوگ نہیں ہے جو ان کی کابینہ میں تھے کہ ان کی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں جا کے یہ بات کر سکیں. صرف یہ عوام کو انسائٹ کر رہے ہیں. یہ لائٹنگ پہ ان کا فوکس ہے, ان کا تھیٹرکس پہ فوکس ہے کہ کیسے سوشل میڈیا پہ بیانیہ بنے, کس طرح میرا جو انٹرویو ریکارڈ ہو. یعنی یہ اٹس آل شیم, اور یہ قوم کو دوبارہ بے وقوف نہیں بنا سکتے. عمران اور عوام 1997 میں وہ جلسے نکال لیں فوٹیج میں سے. مال روڈ کیا پورے پاکستان میں ہزاروں اور لاکھوں کے جلسے ہوتے تھے, سیٹ کوئی نہیں آئی تھی. عالیہ صاحبہ یہی بات تو ہے نا, یہی آپ کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ اینٹی امریکن آپ بیانیہ بیچ رہے ہیں, لیکن جو آپ کے لوگ ہیں وہ امریکن سٹیزن شپ نہیں چھوڑتے. جو وہاں پر ایک احتجاج کا ایک جگہ ہے, پورا آپ کے جو ڈونر ہیں, آپ احتجاج وہاں پر نہیں کرتے, ڈونر جو آپ کو پیسے دیتے ہیں وہ آپ واپس نہیں کرتے. تو یہ پھر تضاد نہیں ہے؟ ایک طرف آپ بیانیہ اینٹی امریکن بنائے ہوئے ہیں
اور فوائد بھی لے رہے ہیں. امریکہ میں بھی تو کوئی پروٹیسٹ ہونا چاہیے نا اینٹی امریکن. کا جواب دے دوں گی میں جو بڑے اب پلیز میں بالکل ان انٹرپٹیڈ ٹائم جس طرح سے آپ نے میرے دوسرے بھائی کو دیے, صرف اتنی یہ جو ابھی بیرسٹر صاحب جن کی بات کر رہے تھے کچھ یاد کرانا چاہتی ہوں. 35 سال اس ملک پر حکومت کر کے گئے ہیں اور ابھی بھی آ کر کیا کہہ رہے ہیں اگلا سال دیکھیں گے عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے. اصل میں نا جن کا ویژن ایک یو سی چیئرمین کا نہ ہوا. ابھی عوام کیا کہہ رہی تھی, عوام یہ کہہ رہی تھی ابھی یہ ان کو کوئی یاد کرا دے یہ وزیر اعظم بن گئے, اب یہ والی شوبازیاں نہیں چلیں گی کہ جی گلبرگ صفائی کی صورتحال کا جائزہ لینے پہنچ گئے, جہاں وہ نالے کھولنے تھے ان نالوں میں کھرپا پھیرا. عالیہ صاحبہ ٹائم کم ہے, مجھے میرے سوال کا جواب دے دیں. وہ شوباز ہیں, سب کچھ ہیں, یہ سیاسی بیان بازیاں ہیں. امریکہ میں جا کے احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ ایک سیکنڈ پلیز, ایک منٹ سوال کا جواب دینا عالیہ صاحبہ, پھر شو کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی ان انٹرپٹیڈ. نہیں دیکھیں مجھے اپنی بات کرنی ہے پلیز, یہ نہیں ہو سکتا. میں نے اپنی بات کرنی ہے, میں آپ سے جو بات پوچھیے اس کا جواب دے دینا. آپ تو پھر وہ پرانا ماضی میں لے کے چلی جاتی ہیں, بہت ٹائم گزر جاتا ہے عالیہ صاحبہ. خاموش ہو جائیں گے تو میں جواب دے دوں گی. آپ آدھا شو کا ٹائم مینیج کر کر آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے حیدر وحید صاحب کو بھی وقت دینا ہے. دیکھیں آپ پلیز 2 منٹ مجھے ان انٹرپٹیڈ دے دیں. اب آپ بیچ میں نہیں بولیں, آپ مختصر کر لیں پلیز, آپ میری بات کا جواب آپ سے ریکویسٹ ہے آپ 2 منٹ. ہاں جی, اب بیچ میں نہ بولیے گا, آپ کو ساری باتوں کا جواب مل جائے گا. میری آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے. یہ مطلب ان کی آپ شو بازیاں دیکھ لیں تو عوام یہ پوچھ رہی ہے کہ جنہوں نے نالے پر نالے انڈر پاسز کھولنے تھے, آج آپ ان کو ملک کا وزیر اعظم بنائیں گے, ملک پر مسلط کریں گے, انٹریگ کر کے کریں گے, تو حالات تو یہی ہوں گے نا. اب میں ذرا یاد کرا دوں, یہ 1 مہینے کی یہ جو بھکاریوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے, 4 لاکھ کا حج 10 لاکھ کا ہو گیا, 0 لوڈ شیڈنگ, 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی, ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں 6 ارب ڈالر کی کمی ہوگی, ڈالر کہاں پہنچ گئے, روپیہ تاریخی پستی کا شکار ہے, شرح سود بلند ترین سطح پر ہے, گھی دالیں ادویات مہنگی, ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. گھی کی قیمت 500 روپے, مرغی کی قیمت 500 روپے سے زیادہ چلی گئی, ڈی اے پی کھاد کی بوری کے اندر 1000 روپیہ کا اضافہ کر دیا. ساری خرابیوں کی وہ یہ کہہ رہے ہیں 3 ہفتے میں. عالیہ صاحبہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں, میرے سوال کا جواب دیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں امریکن ایمبیسی کے سامنے احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ آپ سے ایک ریکویسٹ کی تھی, ذرا بولیے گا نہیں, صرف امریکن ایمبیسی کے سامنے احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ مجھے اس کا جواب دے دیں. آپ لوگ نے الزامات لگا دیے کہ ہمارے منحرف افراد امریکن ایمبیسی میں جا کے ملتے ہیں لوگوں سے. آپ ادھر ہماری دفعہ آپ کو یہ عالمی مہنگائی نظر آتی تھی, اب آپ کو ان کی مہینہ پہلے یعنی 5 دن میں جو میٹرو کھڑی کر سکتا ہے اس کے اوپر تو واہ واہ ہوتی ہے, وہ 1 مہینے کے اندر جو پوری ملک. عالیہ صاحبہ میں یہ سمجھ لوں, کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں؟ آپ مجھے ماضی کی باتیں یاد کروا رہی ہیں لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ 3 لوگ یہاں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں اور میں اگر جواب دیتی ہوں بیچ میں آپ چوتھے شروع ہو جاتے ہیں, تو مجھے جواب تو دینے تھے نا. یہ آئے کس لیے تھے؟ آپ پورا شو کا ٹائم لے لیں, آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. آپ اس شو کو کیلکولیٹ کیجئے گا, سب سے زیادہ ٹائم عالیہ آپ کو ہی دیا ہے میں نے. میں تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, آپ سوال کا جواب دیں مجھے. یہ کبھی بھی نہیں دیں گی سوال کا جواب, ای وی ایم کو ختم ان کو 1 گھنٹہ اور دے دیں. میری ایک بات سنیں, 1 منٹ. آپ میں 1 گھنٹہ بھی اور دے دیں, میں یہی بات کروں گی کہ پوچھے ان بھکاریوں سے اس ملک کا کیا حال کیا ہے. اب آپ آ جائیں امریکہ کے اوپر. بھکاری وہ ہوتا ہے جو عمران خان کی طرح چندہ مانگتا ہے ساری چلیے آپ سال اس نے چندہ مانگا. پوائنٹ آ گیا ہے حیدر وحید صاحب, چونکہ اب وقت میرے پاس بالکل کم رہ گیا. علی حمزہ صاحبہ, مجھے حیدر وحید صاحب کو بھی وقت دینا ہے. حیدر زمان صاحب, حیدر وحید صاحب کی بھی بات سن لیں. حیدر وحید صاحب امریکن ایمبیسی کے سامنے احتجاج نہیں کر رہے, امریکہ میں کوئی احتجاج ہوتا نہیں ہے, کیا جلد سے جلوس کرنا کافی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ آپ ان کی بھی بات سنیں. حیدر وحید صاحب, سب سے ذلت نہیں برداشت کریں گے. عالیہ صاحبہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. پارٹی کے لیے مانگے یا اپنی والدہ کے نام پہ مانگے؟ بھکاری اس کو کہتے ہیں. جواب دے رہی ہو تو آپ بھی بول رہے ہیں, زکات مانگے. اب بات کر لیں, آپ کی پوری بات سنیں, آپ کی پوری بات سنیں. حیدر وحید صاحب سے بات کریں. اب یہ اس سے آگے جو قدم اٹھانے جا رہے ہیں وہ کیا اٹھا پائیں گے؟ کیا اریسٹ عمل میں آئیں گے؟ کس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا ان کے دھرنے کو؟ ڈونرز کو ناراض نہیں کرتے, امریکہ کو ناراض نہیں کرتے خان صاحب. حیدر صاحب دیکھیں, میں جو بات یہ کہ امریکہ عالیہ صاحبہ ان کی ٹرن ہے, ان کو بات کریں. آپ ایک بات سمجھیں کہ یہ بات امریکہ کی اتنی ہے نہیں جتنی کہ بنائی جا رہی ہے. یہ بیسکلی وہی والی بات ہے کہ یہ سنا رہے بیٹی کو, بات بہو کی کرنا چاہ رہے ہیں. کسی کو سمجھ میں, سب کو سمجھ میں آ رہا ہے عالیہ صاحبہ, سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. ایشو یہ ہے کہ حیدر صاحب کی بات سن لیں ذرا. ڈالنا ہے وہاں پہ اتنا پریشر ڈال سکیں کہ اقتدار میں واپس آ سکیں یا الیکشن کروا سکیں, یہ ہے اصل ہدف. اور اس کے حوالے سے جو جا کے اب پریشر مزید ڈالنے کے لیے
جب دھرنے کی طرف بات جائے گی تو ملک گیر جو ہے وہ کس طرح ان کو ہینڈل کیا جائے گا وہ انٹرسٹنگ بھی ہوگا اور امپورٹنٹ بھی ہوگا. ان کا کیا خان صاحب خود اریسٹ ہوتے ہیں یا نہیں, کیا ان کو روک دیا جائے گا, ڈی چوک تک پہنچ پائیں گے نہیں پہنچ پائیں گے, لوگ کتنے ہوں گے, گرمی بہت ہوگی, آ بھی گئے تو بیٹھنے کا حوصلہ ہوگا اتنی گرمی میں, اور کیا واقعی میں یہ جو نیریٹو ہے یہ ان کو بٹھانے والا بھی ہے. آج تک ہم نے دیکھا فیملیز آتی ہیں لال جینز پہن کے بھی لوگ آتے ہیں, آنسو گیس ہو گئی تو کیا وہ آئیں گے دوسرے دن؟